جا رہا کہاں ہے؟ تعویذ دینے کے لیے جا رہا، صاحب تعویذ دے دو روزی کی برکت کے لیے، کوئی نقشہ بنا دو میں اپنی دکان میں لٹکا لوں، کوئی نقشہ بنا دو اپنے گلے میں لٹکا لوں اور میری روزی کے اندر برکت ہو جائے۔ میرے بھائی جب تو نماز ہی نہیں پڑھ رہا تو برکت کہاں سے ہوگی؟ اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما۔ اللہ رب العزت بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتے ہیں جیسا کہ بندہ اللہ رب العزت کے ساتھ گمان کرتا ہے۔ اگر انسان نے اللہ رب العزت کے اوپر عقیدہ باندھ لیا اور انسان نے اللہ رب العزت پر توکل کر لیا، انسان نے اللہ رب العزت پر بھروسہ کر لیا کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ چاہیں گے تو ہوگا، اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا، تو میرے محترم بزرگوں پھر اس کی مدد بھی ایسے ہی۔ اور انسان نے اللہ رب العزت سے ہٹ کر کسی بزرگ پر یقین بنا لیا تو پھر اس کا کام بزرگ سے بنے گا، اس کا کام دعا سے نہیں بنے گا۔ انسان نے دعا سے یقین ہٹایا، اللہ رب العزت سے یقین ہٹایا اور یقین ہٹا کر یہ اپنا یقین تعویذ کے اوپر لے گیا تو اس کی نہ دعا سے کام بنے گا، پھر اس کا کام جو بنے گا تعویذ سے بنے گا۔ انسان نے اپنا عقیدہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہٹایا، دعا کی طرف سے ہٹایا، اللہ سے مانگنا بند کیا، اس نے یہ گمان کر لیا کہ میں مزار پر جاؤں گا، وہاں جا کر عرضی لٹکاؤں گا تو میرا کام بنے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں پہ یہ انسان چاہے کتنی دعا مانگ لے اس کا کام بننے والا نہیں۔ اس کا جو کام اب بنے گا جب وہیں جائے گا، اس کا یقین یہ ہے ابھی جب وہیں پر جائے گا وہاں پر جا کر جب یہ عرضی لگاوے گا اب اس کا کام بنے گا۔ ورنہ میرے محترم بزرگوں بتائیں تو صحیح، کاموں کو بنانے والا کون ہے؟ دل سب کے دل تمام انسانوں کے کس کے ہاتھ میں ہے؟ روزی کا دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ انسان میرے محترم بزرگوں دنیا میں پیدا نہیں ہوتا، دنیا کے اندر پیدا ہونے سے پہلے اللہ رب العزت اس کے مقدر کی روزی طے کر دیتے ہیں کہ دنیا میں جائے گا اتنی روزی کھائے گا، اتنا ناج کھائے گا، اتنے چاول کھائے گا، اتنا گھونٹ، اتنی قطرے بھون کے پانی پیے گا، اتنی ہوا جو ہے نا سانس لیتے ہیں وہ بھی لکھے ہوتے ہیں، ایک سانس بھی نہ فالتو لے سکتا نہ کم لے سکتا۔ اللہ رب العزت نے سب کچھ طے کر دیا۔ لیکن میرے محترم بزرگوں ایک انسان دعا مانگ رہا ہے، یہاں پر دعا مانگنے سے کام نہیں بننا، فلاں صاحب کے پاس گیا تعویذ لایا اس کا کام بن گیا۔ کیوں؟ میرے محترم اس کے یقینی وجہ کا ہوا ہے کہ یہ کریں گے۔ آپ ہی سے اولاد مزاروں پر جا کر کیا کہتے ہیں؟ میں تو تم سے اولاد لوں گا، میں تو اولاد کس سے لوں گا؟ میں تم سے ہی لوں گا اولاد۔ حالانکہ دیکھ بچے کس نے پیدا کیا؟ مزاروں نے پیدا کیا تجھے۔ میرے محترم بزرگوں یہ کہتے ہیں نا میں صاحب اولاد بندوا دی، کوک بندوا دی۔ آپ یہ تو بتائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے، اولاد ہوئی کتنی عمر میں جا کے ان کی اولاد ہوئی؟ تقریباً 86 سال کی عمر تھی آپ کی جب اللہ نے انہیں اولاد دی۔ آپ لگے رہے دعا اللہ سے مانگتے رہے، اللہ نے جب دعا قبول کی اس وقت میں اولاد دی جب اولاد کی امید نہیں ہوتی۔ کس سے مانگا؟ تعویذ پہ گئے، جا اسے تعویذ مانگا، کتابی صاحب تعویذ دے دو، یا خود وہ تو نبی تھے تعویذ لٹکا لیتے اپنے گلے کے اندر۔ کبھی کسی روایت میں نہیں ملتا کہ آپ نے تعویذ لٹکایا ہو یا آپ کسی مزار پر گئے ہو۔ کسی اس وقت کے اندر جو ہے نبیوں کے مزارات موجود تھے، اب تو ولی ہے، ولی سے زیادہ بزرگ تو کون ہے؟ نبی ہے، ان کے مزارات پہ آپ گئے ہو کہیں نہیں۔ اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں آپ یہ اندازہ لگائیں اگر اللہ رب العزت کسی کو اولاد نہ دینا چاہیں تو کسی میں طاقت ہے اولاد دے دیں؟ بتاؤ کسی میں طاقت؟ مطلب اللہ تو اولاد دینا نہیں چاہ رہے اور یہ تعویذ والا کہہ رہا کہ اولاد ہو جائے گی، اتنے دن کے اندر آپ کے بچے ہو جائیں یہ، اور ہم نے یقین اس کے اوپر بنا لیا مطلب اللہ سے، تو یہ اس کو تو ہم نے اللہ رب العزت سے زیادہ درجہ دے دیا۔ انسان اللہ سے اولاد نہ مانگ کے اور تعویذ والوں کے پاس جاتا ہے، مزاروں کو اولاد مانگنے جا رہا ہے، تو اس میں تو اللہ رب العزت کی تو حیثیت ہی نہیں ہوئی اس نگاہ میں، ان کی حیثیت زیادہ ہو گئی۔ بتاؤ یہ پھینکنے والی بات ہے نہیں ہے، یہ لمبی تو پھینک رہا ہے کہ اولاد ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں آج جیسے ہو نا تعویذ والے، آپ کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ بھئی یہ بہت بزرگ ہے، نارملی انسان ہے، آپ ان کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ، آدھا گھنٹہ آپ بیٹھو گے، آپ کو معلوم ہو جائے کتنی لمبی پھینک رہا ہے، آپ ہنسو کے بیٹھ کے وہاں ایران قرآن کی حافظ شروع کر دیں گے۔ ان کی مثال ایسی جیسے وہ تھا نا، ایک آدمی تھا اس کی آنکھوں میں فرق تھا،
اس کو کسی خاتون نے کسی لڑکی نے کہہ دیا کہ بھائی تمہاری آنکھیں تو فلاں ہیرو کے اندر ملتی ہیں، تمہاری آنکھیں فلاں ہیرو ملتی ہیں، آپ کو صاحب تیزما گیا اور ہیرو ملنے مل جاتے. جا کر اپنے دوست کے پاس گیا، دوستوں سے جا کر کہا کہ بھائی فلاں فلاں نے ایسے ایسے کہا کہ میری آنکھیں جو ہے فلاں ہیرو ملتی ہیں، ذرا میری آنکھوں میں آ کے ڈال کے دیکھ ملتی ہے نہیں ملتی. اس نے آنکھوں میں آ کے ڈال کر کہا کہ اب یہ تو آپس میں نہیں ملتی، یہ تو ایسے بھی اس کی آنکھیں بھائی آپس میں نہیں ملتی، ہیرو میں کیا ملیں گی جا کے. تو ان کی مثال ایسی ہے، ایسی لمبی لمبی آنکھیں کے پاس. صاحب وہ تھا نا ایک آدمی کیا کہہ رہا، میرے والد صاحب کے میرے ابا کے اتنا بڑا استبل تھا، استبل کہتے اس میں گھوڑے باندھتے ہیں، اسے بولتے ہیں استبل، کہ میرے والد صاحب کا اتنا بڑا استبل تھا کہ 500 سال تک گھوڑا اس میں دوڑتا رہے نا اگر تب بھی اس کو پار نہیں کر سکتا. کتنا بڑا استبل تھا صاحب، 500 سال گھوڑا دوڑتا رہے 500 سال تب بھی اس کو پار نہیں کر سکتا. اب دوسرا والے نے کہا بڑی لمبی پھینک رہا، وہ اس سے ہی بڑا والا تھا. اس نے کہا میرے دادا کے پاس ایسی چھڑی تھی، بیٹھے بیٹھے چاند ستاروں کی سیٹنگ کرتے تھے. کوئی ستارہ ادھر ہو گیا نا چھڑی سے گھما دی ادھر وہ کر دیا سیٹ. اور کہنے لگا اچھا بھائی اتنی لمبی تو مت پھینکے. جب تیرے دادا کے پاس اتنی لمبی چھڑی تھی کہ چاند ستاروں کی سیٹنگ کرتے تھے، وہ رکھتے کہاں تک چھڑی کو ہے. کہا گیا تیرے دادا کے استبل میں، ان کے بعد جو ایسے بڑا استبل تھا بھائی رکھتے تھے چھڑی کو سے. تو میرے محترم بزرگ ایسی ان کی مثالیں. اس لیے میرے بھائی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، دیکھو ان حضرات کے چکر میں بالکل صحیح نہیں پڑھنا چاہیے. اللہ رب العزت نے ہم سب کو میرے بھائی قرآن پاک دیا ہے، اللہ نے ہم سب کو قرآن پاک کی دولت دی ہے. اب ایک انسان ہے اسے بہت زیادہ یہ کہتے ہیں نا مجھے حسد، لوگ حاسد ہیں، اس کے حاسد زیادہ ہے، لوگ اس سے بہت حسد کرتے ہیں. تو اس سے اب لوگ حسد کرتے ہیں تو اس کا عمل علاج یہ نہیں کہ آپ حسد کا تعویذ لینے چلے آپ تعویذ دے دو، لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں ہمیں کوئی گنڈا بنا دو اور لوگ جو تاکہ مجھ سے جلنا بند کر دیں. نہیں، اس کا علاج یہ ہے جس انسان سے لوگ حسد کرتے ہوں اس کا علاج یہ ہے کہ صبح شام ایک ایک تسبیح قل اعوذ برب الفلق کی پڑھیں. لوگ چاہے اس جو انسان یہ تسبیح پڑھے گا چاہے اس سے لوگ کتنا بھی حسد کرتے ہوں اس کو کوئی اثر نہیں پڑے. قرآن پاک میرے محترم بزرگوں آیا اس لیے ہے تاکہ ہماری پریشانیاں ختم کریں. قرآن پاک اسی لیے ہے تاکہ ہم ٹینشن فری ہوں. قرآن پاک اسی لیے ہے تاکہ اللہ رب العزت سے جڑیں. قرآن پاک اسی لیے ہے تاکہ لوگوں سے ہم ہٹ جائیں، تاکہ مزاروں سے کٹ کر قرآن پہ آئیں، تعویذ سے ہٹ کر قرآن پاک پہ آئیں. میرے محترم بزرگوں ہم تو عمل کرتے تو نہیں ہے. انسان دیکھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے اور کہتا صاحب میرا کام نہیں چل رہا، بس جمعے کی نماز پڑھتا ہے، ہمیں پڑھ لی تو ورنہ جمعے کی بھی ختم ہے، جا رہا کہاں ہے تعویذ دینے کے لیے. صاحب تعویذ دے دو روزی کی برکت کے لیے، کوئی نقشہ بنا دو میں اپنی دکان میں لٹکا لوں، کوئی نقشہ بنا دو اپنے گلے میں لٹکا لوں اور میری روزی کے اندر برکت ہو جائے. میرے بھائی جب تو نماز ہی نہیں پڑھ رہا تو برکت کہاں سے ہوگی؟ روزی کی برکت تو فجر کی نماز کے اندر ہے. اور فجر کی نماز کہاں پڑھ لیں؟ بستر پہ پڑے پڑے. جو انسان فجر کی دیکھیں حدیث شریف کے اندر جو انسان صبح کو اٹھ کر بازار جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے، جو انسان صبح کو اٹھ کر مسجد آتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے. اب بتاؤ برکت کہاں ملے گی؟ ہاتھ میں جھنڈا کس کا؟ ہمارے شیطان کا جھنڈا لے کر ہم گھوم رہے ہیں، کہہ رہے ہیں برکت. تو کیسے برکت ہوگی؟ میرے محترم بزرگوں عمل سے زندگی بنتی ہے. ہم اپنی زندگی کے اندر عمل پیدا کریں، ہماری ٹینشن بھی ختم ہونی شروع ہوگی، ہمارے کام بننے بھی شروع ہوں. اور میرے محترم بزرگوں مومن تو دنیا کے اندر جیسے مچھلی ہوتی ہے نا ایسی مومن ہے. میرے محترم بزرگوں ایمان والے کے لیے کیا ہے دنیا؟ قید خانہ ہے، قید خانہ. ہم عمل کرتے رہیں اور عمل کرتے کرتے ہم اس دنیا سے چلے جائیں، یہ ہمارا کام ہے. لیکن میرے بھائی اگر ہم عمل نہ کریں، عمل کو چھوڑ کر اور چیزوں کو یقین کر لیں تو میرے محترم بزرگوں ایک تو ہماری زندگی میں عمل نہیں ہے اور سمجھو کہ ہم نے اپنا عقیدہ کو خراب کر دیا، ہم نے اپنے ایمان کو بھی بگاڑ لیا. جو انسان قل اعوذ برب الناس کی صورت جنات سے بھی حفاظت، جو انسان یہ چاہتا ہو کہ ہوتا نا کسی کے دل کے اندر نفاق پڑا ہوا ہے، اللہ رب العزت پر یقین نہیں، اسلام میں دین میں شک پیدا ہونا بار بار، جس انسان کے ذہن و گمان میں بار بار دین کے تعلق سے، رسول کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے، اللہ رب العزت کے تعلق سے بار بار شک ہو، برے خیالات آئیں، اس انسان کو چاہیے قل هو اللہ احد کی صورت کی کثرت کرے، خوب قل هو اللہ احد کی صورت پڑھے. اس کی برکت یہ ہے میرے محترم بزرگوں اللہ رب العزت اس کے دل کو پاک صاف کر دے. کسی انسان کے اوپر جنات کا اثر ہے، اسے چاہیے قل اعوذ برب الناس کی صورت کثرت کرے، اس کو خوب پڑھے. ورنہ میرے محترم بزرگوں سب سے بہترین چیز یہ ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد انسان تینوں سورت پڑھے یا دو پڑھ لیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں اور مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں،
یا فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں اور رات کو سوتے وقت پڑھ لیں. دونوں صورتیں 3 بار آپ پڑھیں. ہتھیلی پر دم کریں, اسے اپنے چہرے پر اپنے سارے جسم پر پھیر لیں, یا پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں, پھونک مار لیں. انشاءاللہ کیسے بھی جادو ہو, کیسا بھی ہو, آپ کو کوئی اثر نہیں کرے, کوئی آپ کا اثر نہیں ہوگا. چاہے لوگ آپ کے خلاف کتنے ہی تعویذ کرتے رہیں, چاہے لوگ کتنے بھی کچھ کرتے رہیں, آپ پہ اثر ہونے والا نہیں ہے. میرے محترم بزرگوں, قرآن پاک سے بڑھ کر کسی کی طاقت نہیں, قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی تعویذ والا نہیں ہے, قرآن پاک سے بڑھ کر عمل کسی تعویذ والے کا نہیں ہو سکتا. سب سے بڑی طاقت قرآن پاک. گندی چیز کو پاک چیز سے دھویا جاتا ہے تب وہ پاک ہوگی. کہتے ہیں بھائی آپ کا اب آگ کے اوپر گندا کرا رکھا ہے, الو کاٹنا پڑے گا, کھنسی کی بلی دینی پڑے گی, پتہ نہیں کیا کیا بتاتے ہیں لوگ پاک. تو میرے محترم بزرگوں, اگر گندی چیز کے اوپر ہم گندی چیز ہی ڈال دیں گے تو پاک کیسے ہو جائے گی؟ گندی چیز کے اوپر تو صاف چیز ڈالنی پڑے گی, گندی چیز کے اوپر تو پاک چیز ڈالنی پڑے گی, جب وہ گندی چیز صاف ہوگی. آپ کپڑا ناپاک ہوا, انسان گندے پانی سے دھونے لگا, صاف ہو جائے گا وہ؟ بتاؤ کیسے صاف ہو جائے گا؟ میرے محترم بزرگوں, قرآن پاک پاک ہے, اس کی برکت ہے یہی. کسی انسان دیکھیں, ایک انسان کیسے بھی انسان کے اوپر جادو کرا رکھا ہو, کتنے بھی انسان کے اوپر اثرات کرا رکھے ہو, گھر کے اندر پرانے سے پرانے جنات, اس کا طریقہ کیا ہے؟ عامل کو بلا کے لاؤ, سامان کرواؤ, عامل کو بلا کے لاؤ, تعبیر لٹکاؤ, عامل کو بلا کے لاؤ, اس نے کیلے گھر کے اندر کیلے ڈباؤ. یہ اس کا توڑ نہیں ہے, کبھی زندگی میں نہیں ہو سکتا. اور یہ جو تعبیر دیتے ہیں نا, یہ لٹکا لو, کبھی زندگی میں آپ کو نظر ہی نہیں لگے گی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی. ایک بتاتے تھے کہانی کھائے, کبھی نظر ہی نہیں لگی تھی. ڈاکٹر سے کبھی آپ نے دیکھا ڈاکٹر کے پاس آپ گئے, بخار ہوا, صاحب دوائی دے دو, ڈاکٹر نے کہا بھائی دوائی کھا لو, تمہیں کبھی بخار ہی نہیں ہوگا. ہوا تھا ایسا کبھی؟ صاحب نزلہ ہوا, دوائی لے لو, اور کبھی آپ کو نزلہ ہی نہیں ہوگا. ایسا ہوتا ہے. تو چیزیں ہیں, حالات آتے جاتے رہتے ہیں. آپ نے دوائی لی, آرام لگ گیا. یہ نہیں کہ دوائی لینے کے بعد آپ نہیں ہوگا, کبھی آپ کو بخار ہی نہیں ہوگا. ایسا آپ نے سر کے درد کی دوائی لی, آپ کو کبھی سر میں درد ہی نہیں ہوگا. آپ نے زکام کی دوائی لی, کبھی زکام ہی نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوتا. ایسے میرے محترم بزرگوں یہ ہے, آپ کے گھر میں کیسے بھی جنات, پرانے سے پرانے گھر کے اندر جنات, کیسے بھی آپ پہ جادو کرا رکھا ہو, اس کا واحد میرے محترم بزرگوں عمل اور آسانی والا عمل یہ ہے, روزانہ سورہ بقرہ پڑھ جائے گھر کے اندر. 41 دن تک گھر میں روزانہ سورہ بقرہ پڑھو. اگر آپ نے دن کے اندر پڑھنی شروع کی ہے تو روزانہ دن میں پڑھیں. فجر کی نماز سے لے کر جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے, یعنی جب طلوع آفتاب ہو, شروع سے فجر کی نماز جب وقت شروع ہوتا ہے, اس وقت سے لے کر مغرب تک کا وقت ہے, آپ اس درمیان میں جب بھی آپ کے پاس وقت ہو آپ یہ سورت پڑھیں, روزانہ سورہ بقرہ پڑھیں. ٹھیک 41 ایک بوتل لے لے پانی کی, آپ اس میں دم کریں, جو پڑھنے والا ہے وہ پڑھنے والا اس میں دم کر دیں, اس پانی کو آپ بھر کے سارے کنویں میں چھڑک دیں. یا کوئی ایک تو یہ کرنا ہے. دوسری بات, جو بھی بیمار ہے جس کے اوپر آپ کو لگ رہا ہے اثرات ہیں, جادو ٹونے ہیں, یا جنات 4 والی جنات ہیں, اور یہاں سے لے کر وہاں تک جہیز کے پیچھے گر رکھا ہے, وہاں تک قبرستان تک, یہاں سے لے کے قبرستان تک پیچھے گر رکھا ہے, صاحب سے لے جا کے چھوڑیں گے. تو آپ یہ عمل کریں اور روزانہ اس کو پانی پلائیں. 41 دن تک یہ عمل کرنا ہے. آپ کے پاس دن میں وقت نہیں ہے پڑھنے کا, جی میں تو دن میں کام پہ رہتا ہوں, میرے پاس وقت نہیں ہے. رات میں کر لیں. مغرب کی نماز سے لے کر جب تک فجر کی نماز یعنی تہجد کا وقت رہتا ہے, اس کے درمیان آپ کبھی پڑھ لیں عمل. دن میں شروع کریں گے تو روزانہ دن میں پڑھنا ہے, رات میں شروع کریں گے تو روزانہ پھر رات کے اندر پڑھنا ہے. میرے محترم کو 41 دن کے اندر گھر کے اندر کیسی جنات ہو, کیسی بھی کرا رکھا ہو, یا کسی انسان کے اوپر کرا رکھا ہو, سب کچھ بالکل ختم ہو جائے. اب صاحب ہم پہ تو بس کی نہیں ہے پڑھنا, 2.5 پارے کی صورت ہے, ہمارے بس کی نہیں ہے پڑھنا, کیا کریں؟ سب سے بہتر عمل یاد رکھیں وہ ہے جو میں نے اپنے ہاتھ سے کیا, میں نے خود کیا, اس سے بہتر کوئی عمل نہیں. آپ نے کسی کو ایک مثال دے دوں بھائی, آپ نے کسی کو پیسے دیے, یہ پیسے فلاں جگہ پہنچا دینا, بہت اچھی بات ہے, آپ کو بھی ثواب ملے گا جتنے پیسے آپ نے دیے, اور جو پہنچانے والا ہے اس کو بھی اتنے پیسوں کا ثواب ملے گا. لیکن امید پوری پکی نہیں ہے کہ پہنچائے گا نہیں پہنچائے گا, پکی بات ہے کوئی, بہت لوگ توڑ ہے. سب سے بہتر عمل وہ ہے جو میں نے اپنے ہاتھ سے کیا, میں نے خود کیا. دوسری چیز میرے محترم بزرگ کو, نہ ہمارے پاس پڑھنے کا وقت ہے یا پڑھنے کا وقت ہے, لیکن ہمارے پاس کیا ہے, ہم پڑھے ہوئے نہیں ہے. اب کیسے کریں؟ کوئی انسان آپ کے بھروسے کا ہو, صحیح پڑھنے والا ہو, اس کو آپ اپنے گھر پہ لگا لیں پڑھنے کے لیے. یا کوئی رشتے دار ہو, کوئی بہن پڑھی ہوئی ہے, والدہ پڑھی ہوئی ہے, والد صاحب, کوئی بھی رشتے دار ہو یا کوئی بھی نہیں ہے, تو کسی بھروسے کے آدمی کو آپ اپنے گھر پر پڑھنے کے لیے لگا لیں, کہ جو انسان کو آپ کو اس کے اوپر بھروسہ ہو, وہ روزانہ پڑھتا رہے, اور آپ جو اس کے پڑھے ہوئے پانی پر یعنی سورت نے پڑھ دی, اس پہ دم کرا لیں پانی پہ, اس پانی کو آپ اسے پلائیں مریض کو بھی, اور اپنے گھر کے کونوں میں چھوڑ دیں. اور جب اس کے 41 دن پورے ہو جائیں تو اسے کچھ دے دیں. یہ نہیں کہ قرآن پڑھ لیں پیسے لیں, کیا کہتے لوگ, بھائی قرآن پڑھا ہے تو پیسے تو پڑھ دے جا کر گھر پہ سیدھا, وہ 41 دن تمہارے یہاں پڑھنا آیا ہے. کیا کہتے جواب میں صاحب, بچوں کو ٹیوشن پڑھانے گھر پہ جاؤ, کیا کہتے صاحب,
میں پڑھانے کے پیسے دے رہا ہوں, تو آ جا ہمارے گھر پڑھانے فری میں. ہے کوئی تو ہے والی بات کا. وہ جو آ رہا ہے نا وہ پڑھنے کے پیسے نہیں لے رہا. 41 دن گھر پہ جانا اور روزانہ پڑھنا 2.5 پارے کوئی معمولی بات ہے. وہ کیا کہتے ہیں پیسے دینے کا نمبر آتا ہے, جب کچھ دینے کا نمبر طے تو نہ کرے, طے کرنا جائز نہیں ہے. انسان خود چاہیے نا, خود انسان کو اپنی عقل ہو, سوچ ہو کہ یار اگر میں سے آپ کو اگر پڑھنا نہیں آتا, آپ ہمارے گھر پہ آ جاؤ 41 دن تک روزانہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے چل جاؤ, بس پڑھنا مت. اب پھر ہم آپ سے کہہ دیں گے کائیں بات کے پیسے. تو اس لیے میرے محترم اس میں کچھ دے دیں. سب سے بہتر عمل پھر وہی ہے. کیا ہے سب سے بہتر عمل؟ انسان خود عمل کرے. دوسری چیز, اب دیکھیں بھائی, پچھلے جمعے بھی میں نے بیان کیا تعویذ کے اوپر. اب مسئلہ کیا ہے, میں صاف کہتا ہوں بھائی, ہم کسی کو نہیں کہہ رہے, ہم کسی کو نہیں کہہ رہے. اللہ نے تو کہا ایک منہ سنو دوسرے منہ نکال دو. کسی کو لگ رہا نا ہمیں کیا, ایک منہ سنو دوسرے منہ نکال دو. تعویذ کے اوپر بیان کر تو صاحب تعویذ والا آتا ہے. یہ امام صاحب تم نے تعویذ کے اوپر بیان کر دیا. اب کے جمعے تعویذ کے اوپر بیان مت کرنا. زنا کے اوپر بیان کر دو تو زنا والا آتا ہے. امام صاحب تمہیں کیا فرق, تمہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے. اچھا جی صاحب, چوری کے اوپر بیان کر تو چور آ کے الجھنے لگے امام صاحب سے, امام صاحب تمہارا چور آ رہا ہے, تمہارا لے کے جا رہا ہے کچھ, چوری کے اوپر کیوں بیان کر رہا ہو. بس تو کس پر بیان کرے, بس چوری مت کرنا, باقی کسی پر مت. بیاج کے اوپر بیان کر تو بیاج والا کہے گا امام صاحب تم نے بیاج کے اوپر بیان کر دیا. اس سے پوچھو بھائی کائے بیان کرو, پھر بس بیاج مت کرو بیان, تو کسی نے کرو. تو شاید جو شادی میں جہیز مانگ رہے ہیں مجھ سے اپنے یہ کار چاہیے والا کار چاہیے, اب شادی بیوی کے اوپر جہیز کے اوپر بیان کر دو تو وہ آگے لڑنے لگ جا. یار امام صاحب جہیز کے اوپر بیان کر دو, بتاؤ. تو میرے محترم بزرگوں, بیان سب کا ہوگا, روک ٹوک کسی پہ کچھ نہیں ہے. اللہ نے دو کان دی, ایک وہ سنو دوسرے میں کو نکال دو. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.